بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد بلال آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ پچھلی ویڈیو میں اپنے چینل کے مقصد اپنا تعارف وغیرہ کرا چکا ہوں، تو آج رزق کے حوالے سے ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ سے عرض کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے۔ اس وظیفے کے 3 فائدے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے، اس کے فوائد بتانے سے پہلے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی معلومات وظائف کے متعلق آپ کو دے دوں، چونکہ اس کے بغیر کلام سے صحیح معنی میں فائدہ حاصل کرنا یا کلام سے صحیح معنی مستفیض ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیے کہ عمل کے مختلف اقسام ہوتی ہیں، یعنی جو بھی کلام پاک کا ذکر اذکار ہوتا ہے، کوئی بھی صورت ہوتی ہے یا کوئی بھی اللہ جل مجدہ کا اسم گرامی ہوتا ہے، اسم اعظم ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو اس عمل کا، اس ذکر و اذکار کا کرنا، اس کو پڑھنا تب فائدہ دیتا ہے جب اس کو صحیح معنی میں پڑھا جائے۔ عمل کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ سب سے پہلے کچھ اعمال، کچھ ذکر و اذکار ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مخصوص ٹائم ہوتا ہے، بھئی اس ٹائم میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ دے گا۔ اگر اس کو اس ٹائم میں نہیں پڑھیں گے تو وہ صحیح معنی میں فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح کچھ ذکر و اذکار، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے پہلے، یعنی اس ذکر و اذکار کو، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے صدقہ خیرات کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کریں گے تو اس سے صحیح معنی مستفیض ہوں گے، اگر وہ نہیں کریں گے تو صحیح معنی مستفیض نہیں ہوں گے۔ اور کچھ اعمال، کچھ ذکر و اذکار ایسے ہوتے ہیں جو تمام دنیا و انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی دنیا میں رہنے والے تمام انسان اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ ذکر و اذکار ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں، اس سے ہر کوئی، ہر بندہ مستفیض نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو اس کے مزاج کے مطابق، جس ذکر و اذکار کا جو مزاج ہے یا جو اس بندے کا جو ذکر اذکار کا مزاج ہے، آپس میں جب وہ ملاپ کرے گا تب وہ پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح کچھ ذکر اذکار ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ اعمال، عملیات وغیرہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب تک آپ عمل کرنے والا جو اصل میں موجب ہے، یعنی جس نے سب سے پہلے اس ذکر کو ایجاد کیا ہے، ایجاد سے مطلب یہ ہے جس سے پہلے پڑھا ہے، جو اس کا اصل بتانے والا ہے، جو اس سے مستفیض ہوا ہے، جو اس کا پورے معنی میں اس نے پورا ایک وظائف کر کے چلا کاٹ کر اس نے اس کو فائدہ، اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، جب ہم اس کا ذکر کریں گے تب وہ جا کے عمل ہمیں فائدہ دے گا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بزرگ کا نام یا کسی ہستی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا کلام ہے، جیسے مرضی پڑھ لیں، جب پڑھ لیں۔ تو سامعین محترم، آج میں جو ذکر آپ کو بتانے والا ہوں وہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ اللہ جل مجدہ کا ایک نام ہے جس کو آپ پڑھیں گے مخصوص ایام، مخصوص وقت میں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں اتنا برکت ہوگی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو غیبی طور پر اتنا مدد ہوگی رزق کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ رزق میرے لیے آ کہاں سے رہا ہے۔ اور وہ ہے اللہ جل مجدہ کا اسم گرامی یا مجیبو۔ آپ نے یا مجیبو پڑھنا ہے 400 بار، لیکن کس وقت پڑھنا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ تو سامعین محترم، طریقہ کار سماعت فرمائیں کہ جیسے ہی
سحری کا وقت ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے، جب سحری کا وقت ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے، اس وقت ہم نے اپنے بستر کو چھوڑ کر وضو کرنا ہے، پاک و صاف کپڑے پہننے ہیں، اس کے بعد ہم نے خوشبو لگانی ہے، خوشبو لگا کر نماز تہجد پڑھنی ہے۔ تہجد کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم نے بیٹھنا ہے تہجد کے بعد، اتنی وقت میں نماز فجر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ نماز فجر کے ٹائم شروع ہونے کے فوراً بعد آپ نے فجر کی سنت ادا کرنی ہے۔ 2 سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے ذکر کرنا ہے جو ابھی میں بتانے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ذکر کرنے کے بعد، مخصوص ذکر جب کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ نے خاموشی سے اپنے گھر سے اٹھنا ہے اور مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ جب تک جماعت کمپلیٹ نہ ہو، نماز مکمل نہ ہو، تب تک آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا۔ تو ذکر کچھ یوں ہے کہ آپ نے یا مجیبو کو 400 بار پڑھیں گے، اور اس کے اول آخر، پہلے بھی اور اس کے بعد بھی 11 بار درود شریف پڑھیں گے جو بھی آتا ہے، اور ساتھ میں الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھیں گے 7 بار، 11 بار درود شریف اور 7 بار الحمد شریف پڑھ کر 400 مرتبہ آپ نے یا مجیبو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جا کے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے اپنے بقیہ جو ذریعہ معاش ہے وہ کرنا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ذکر اذکار آپ کو 3 فائدے دے گا۔ پہلا فائدہ کہ آپ کو غیبی طور پر آپ کے جو روزگار کے ذرائع ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے، یعنی غیبی طور پر آپ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح کہ آپ کے گھر میں، آپ کے آل اولاد میں، آپ کے رشتہ داروں میں، جہاں جہاں کی بھی آپ نیت کریں گے تو وہاں یہ ذکر اذکار حصول برکت پیدا کرے گا، یعنی یہاں پہ اس چیز میں برکت حاصل ہوگی۔ اور تیسری اور مین چیز، چونکہ آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو قرضے سے نجات کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ذکر کو بھی کریں، اور جب اس ذکر کو کریں گے تو آپ کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا۔ اب آخری بات سن لیجئے کہ جب آپ اس ذکر کو کریں گے ادائے قرض کے لیے، یعنی قرض آپ نے دینا ہے کسی کا، لیکن کوئی ذریعہ معاش آپ کو نظر نہیں آ رہا، بار بار وہ قرض والا آتا ہے، آپ تنگ ہوتے ہیں، تو آپ نے اس ذکر کو 55 دن، 50 اور 5 55 دن آپ نے اس کو ریگولری طور پہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے روزگار کے لیے پڑھنا ہے تو روزگار کے لیے اس ذکر و اذکار کو، اس کلام کو اس طریقے سے آپ نے ریگولر روزانہ ڈیلی بیس پہ آپ نے 40 دن پڑھنا ہے۔ جب آپ 55 دن پڑھیں گے تو آپ کا قرض ختم ہوگا، جب آپ 40 دن پڑھیں گے تو آپ کو روزگار کے ذرائع ملیں گے، آپ کو غیبی طور پر آپ کو رزق ملے گا۔ جب آپ حصول برکت کے لیے پڑھیں گے تو اس کی ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ ہر جمعہ المبارک کے دن وہی طریقہ آپ نے اپنا کر اس ذکر کو پڑھنا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا۔ آخر میں آپ کے لیے یہ بات جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف آپ کے لیے ہے کہ آپ جب اس ذکر کو کرنا شروع کریں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، شک و شبے سے بالاتر ہو کر یقین کامل کے ساتھ، جب آپ یقین کامل کے ساتھ اس ذکر کو کریں گے، انشاءاللہ العزیز اس ذکر کو یقین کے ساتھ جب آپ کریں گے تو آپ کو ضرور بضرور فائدہ دے گا، چونکہ کلام نام ہے یقین کا۔ جب آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے کلام تو آپ کو ضرور بضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ امت مسلمہ کو بلکہ انسانیت کو بے روزگاری نہ دے، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اللہ جل مجدہ اس کی قسمت کا رزق ضرور دے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔